کنسرننگ تو ہے، اور خصوصاً کل جو واقعات ہوئے کہ وہ پارلیمنٹ تک پہنچے اور پارلیمنٹ کے سامنے ان کا احتجاج ہوا، اور دوسرا وہ احتجاج پھیل رہا ہے پورے انڈیا میں، اور اب تو بلکہ شاید اس کے اثرات بیرونی انڈیا بھی محسوس کیے جا رہے ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ انڈیا کی حکومت آگے جا کے اس کو کس طرح ہینڈل کرتی ہے۔ کیا ابھی تو ان کا مطالبہ صرف وزیر تعلیم کے مستعفی ہونے کا ہے، تو کیا ان کا مطالبہ منظور کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے؟ اس طرح کی تحریکوں میں یہ ہوتا ہے عموماً کہ جو حکومتی اقدامات ہوتے ہیں، بعض اوقات اس کی مس ہینڈلنگ ان تحریکوں کو بہت بڑا اور ناقابل کنٹرول بنا دیتی ہیں، اور بعض اوقات حکومت کی صحیح ہینڈلنگ سے وہ تحریکیں خود بخود دم توڑ جاتی ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ انڈین گورنمنٹ اس کو کس طرح ہینڈل کرتی ہے۔ مشکل تو ہے، ایک تحریک ہے، نوجوانوں کی تحریک ہے، انڈیجنس ہے، خود بخود مقامی، اگرچہ بنیادی آغاز اس کے جج کے ریمارکس سے ہوا تھا اور کاکروچ کا نام بھی وہیں سے آگے آتا، لیکن یہ کہ تحریک ایک راست بورڈ ہے، اور پھر یہ کہ اس میں اشتعال اتنا زیادہ بھی ہے کہ کل وہ پارلیمنٹ تک بھی پہنچ گئے، تو حکومت کے لیے کنسرننگ تو ہے اور کنسرن ہونا چاہیے۔ اور ابھی کل انہوں نے لاٹھیاں کھائیں، کل بہت زیادہ لاٹھی چارج ان پہ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود وہ نہ اپنے مطالبوں سے دستبردار ہو رہے ہیں اور نہ وہ تحریک دم توڑ رہی ہیں۔ تو حکومت کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے باہر۔ ابھی تک تو کوئی کریڈیبل سورسز سے یا جو فریقین ہیں ان کی طرف سے کوئی تجویز بھی سامنے نہیں آئی ہے کہ یا اس طرح کیا جائے یا اس طرح کیا جائے۔ جو ابنائے ہرمز کا استعمال ہے تو اس میں مسئلہ صرف امریکہ کا نہیں ہے، بلکہ امریکہ کا سرے سے وہ مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ ابنائے ہرمز کو تجارت کے لیے استعمال نہیں کرتا۔ وہ جی سی سی اسٹیٹس ہے جن کو ایران کا تجویز کردہ جو رستہ ہے وہ بالکل قابل قبول نہیں ہے جی سی سی اسٹیٹس کو، اور ظاہری بات ہے کہ جو پہلے والے میمورنڈم میں بھی بات ہوئی تھی تو اس میں فیوچر کے لیے تو یہ کہا گیا تھا کہ عمان اور دیگر عرب ممالک کے ساتھ مل کے پھر وہ کوئی رستہ بنائیں گے، لیکن 60 ڈیز کے لیے ابنائے ہرمز کے استعمال کی اوپن اجازت تھی اور اس میں کوئی قید اور شرط نہیں تھی، اور یہی انٹرپریٹیشن مسئلے کی جڑ بن گیا ہے، کیونکہ ایران یہ انٹرپریٹیشن کر رہا ہے کہ قطر اور سعودی شپس نے خلاف ورزی کی تھی اسلام آباد میمورنڈم کی، اور امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ ایران نے ان شپس کو اٹیک کر کے وہ اسلام آباد میمورنڈم کی خلاف ورزی کی تھی۔ لیکن مجھے اب معاملہ جلدی، نہ تو مجھے جنگ بندی جلدی نظر آ رہی ہے کیونکہ دونوں فریق بڑے فاتحانہ موڈ میں ہے۔ پچھلی مرتبہ جب اسلام آباد میمورنڈم پہ دستخط ہوئے تو اس کے بعد بھی ایران کہہ رہا تھا کہ میری جیت ہوئی، اور ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ میری جیت ہوئی۔ ایک تو یہ ہے کہ دونوں کی ذہنیت جب تک اسی طرح فاتحانہ رہے گی تو میرے خیال میں وہ بڑی مشکل سے مصالحت پہ آمادہ ہوں گے۔ دوسری طرف یہ جو 8-10 دن کی تجاویز کی بات کی جاتی ہے کہ اس کے لیے جنگ بندی ہو، تو اب وہ پچھلی جنگ بندی بہت طویل تھی، لیکن اس سے کوئی اتنا فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا کہ کوئی حل کی طرف اور مستقل جنگ بندی کی طرف بات آگے بڑھتی۔ لیکن تو اب 8-10 دن سے کیا ہو سکتا ہے؟ پھر یہ کہ اس کو وسعت دی جا رہی ہے۔ ایک طرف آپ دیکھیں کہ امریکہ سے مزید کمک کو منتقل کیا جا رہا ہے مڈل ایسٹ کی طرف، اور دوسری طرف ابھی سعودی عرب براہ راست ابھی تک فریق نہیں بنا تھا، اور سعودی عرب کی سرزمین اس مرحلے میں شاید استعمال نہیں ہوئی تھی، اس لیے ایران نے اس کو ہٹ نہیں کیا تھا، لیکن حوثیوں کے ذریعے اب سعودی عرب کو بھی اس میں شامل کروا دیا گیا اور اس کی ناکہ بندی وہ ہو گئی۔
اچھا اگر سعودی عرب مزید اس میں شامل ہوتا ہے تو ایک خاص لیول سے آگے جا کے پھر سعودی عرب کی خاطر پاکستان کو بھی شامل ہونا پڑے گا، اور پاکستان کی بھی ثالث کی حیثیت شاید مستقبل میں پھر نہ رہے۔ تو معاملات وہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں، کوئی بہتری کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ میرے منہ میں خاک، لیکن حقیقت ایسی نظر آ رہی ہے، شاید کوئی معجزہ ہو جائے اور اس سے کوئی بہتری کا رستہ نکل آئے۔